درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ حسنین عباس صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں، اور ان کے بعد جا کر غلام عباس صدفی صاحب اختتام مجلس پر شبیہ تابوت مولا علی علیہ السلام برہمن کروائیں گے۔ سرکار علامہ حسنین عباس صاحب خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تاجل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج الشریف علیہ الصلوات۔ برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عادتاً نہیں عبادتاً پرخلوص صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم ابو الزہراء محمد، ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم الطوبہ والسکر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی، السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی، مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، وعلی اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، واللعنۃ اللہ علی جمیع اعدائہم و مقصری فضائلہم و مناقبہم و ولایتہم من یوم انعقاد نطفتہم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی امیر المومنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارکین فاتح البدر والاحد والخیبر والخندق عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شأنہ ذکر علی عبادہ حیدری۔
مکان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ روز شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس مجلس عزا سے خطاب کی ابتدا حمد و ثناء پروردگار بجا لا کر کرنا چاہتا ہوں۔ لاکھ حمد ہے اس خدائے واحد و یکتا کے واسطے، اس وحدہ لا شریک خدا کے واسطے، اس احد کے واسطے، اس صمد کے واسطے، اس بے نیاز کے واسطے، اس وحدہ لا شریک کے واسطے میں پہلا ہی جملہ ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتار دوں گا۔ لاکھ حمد ہے اس وحدہ لا شریک خدا کے واسطے کہ جس کی وحدانیت کی سب سے بڑی سند اور دلیل یہ ہے کہ بندے آگے علی کو اللہ بناتے تھے، علی سجدے میں سر رکھ کے اس کی پہچان کرواتا تھا۔ سلامکم اللہ تعالی جمیعا۔ درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ اور اصطفیٰ بندوں پر کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے، اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرائے ملعونہ پر کہ جن کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں تھا، برابریاں کل ایمان کی کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان، ذکر امیر المومنین، وہ مہینہ کہ جس مہینے کے لیے قرآن پکارا، تقریر میں نے شروع کر دی، لسان قدرت لباس اعجاز میں پکاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کو اتارا۔ رمضان وہ واحد اور اکلوتا مہینہ ہے 12 میں سے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں کا نام قرآن میں اللہ نے نہیں لیا۔ اب لگائیے نعرہ حسبنا اللہ و کتاب اللہ۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، نہیں لگا سکتا یہ نعرہ کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ 11 مہینے ایک طرف، رمضان ایک طرف، تنہا رمضان کا نام اس نے قرآن میں لیا اور رمضان کو فضیلت عطا کی۔ میں تفہیم میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ تفہیم میں آپ کو اٹھاؤں گا، 2-3 سیکنڈ تھوڑی توجہ کر لیجئے گا۔ رمضان کو اللہ نے فضیلت دی، البتہ فضیلت کیسی دی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ صاحب منبر سلونی بولے، وہ بولا کہ جب وہ بولے تو کائنات چپ کر کے سنتی ہے۔ وہ بولا کہ جسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ پہلی رمضان کی تاریخ مولا نے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا، اس سے اقتباس کریں۔ اس خطبے کے اندر علی نے فرمایا تھا رمضان کو کیسی فضیلت ہے، میں فضیلت بتانے لگا ہوں۔ علی کی زبانی مولا علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر بیان فرمایا تھا رمضان کو کیسی فضیلت ہے۔ فرمایا فضلہ اللہ علی سائر الشہور، اللہ نے اس رمضان کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ بادشاہ آپ ہی فرما دیجئے کیسی فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا کا فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، اللہ نے رمضان کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت عطا کی ہے جو ہم اہل بیت کو باقی بندوں پہ عطا کی ہے۔ فضلنا اہل البیت علی سائر الناس، ویسی فضیلت ہے جیسی ہم 14 کو باقی مخلوقات باقی لوگوں پر حاصل ہے۔ باقی لوگ اگر کوئی فضیلت والا ہے بھی تو ان جیسا نہیں۔ باقی مہینے اگر فضیلت والے ہیں بھی تو رمضان جیسے نہیں۔ ذی الحجہ فضیلت والا ہے یا نہیں ہے؟ رمضان جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے کہا جاتا ہے ذی الحجہ ہے مفضول، رمضان ہے افضل۔ اب یہ سالہ سال کی عہدہ علمیہ کی محنت ہے جو میں نے چند دقیقوں میں آپ کی نظر کرنی ہے۔ 2 لفظ ہیں، ایک افضل
ایک مفضول، افضل پہ بھی فضل، مفضول پہ بھی فضل، لیکن جب دونوں کا مقابلہ کیا جائے پھر افضل کا فضل بڑھ جاتا ہے اور مفضول کا فضل نیچے رہ جاتا ہے۔ آئیے تاریخ سے مثال لے لیں، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی یوم خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں کے جیسی نہیں ہے، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ثقلین کی عبادتوں میں کس کی عبادتیں آتی ہے؟ آدم کی عبادت، ثقلین کی عبادت، نوح کی عبادت، ثقلین کی عبادت، یحییٰ کی عبادت، ثقلین کی عبادت، انبیاء کی عبادتیں، ثقلین کی عبادتیں، لیکن ثقلین کی عبادتیں علی کی ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جس کی ضربت کا مقابلہ نہیں کوئی کیا جا سکتا، اس کی ذات کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ چلیے میں اس کو اس انداز میں سمجھاتا ہوں، آج کل تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے نا، لیکن ذرا ارلی 90s میں چلیے گا، 10-12 برس پیچھے چلے جائیں، ترازو کے دو پلڑے ہوا کرتے تھے، ایک وزنی ہوتا تھا، ایک ہلکا ہوتا تھا۔ جب دونوں کو آپس میں ملایا جائے تو وزنی اپنے مقام پہ رہتا تھا، ہلکا پلڑا اٹھ جایا کرتا تھا۔ آؤ فضیلت کے ترازو میں ایک طرف ثقلین کی عبادتیں رکھتے ہیں، ایک طرف علی کی ضربت رکھتے ہیں، تو جس کے احترام میں ثقلین کی عبادتیں اٹھ جائے اسے علی کی ضربت کہا جاتا ہے۔ رک کے جملہ کہوں، ثقلین کی عبادتیں جس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسے علی کہا جاتا ہے۔ اب کہیں کہاں سے یہ استدلال کیا؟ جب ضربت کا مقابلہ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو علی کی ضربت افضل ہے، ثقلین کی عبادتیں مفضول ہیں۔ مفضول پہ بھی فضل ہوتا ہے، افضل پہ بھی فضل ہوتا ہے، لیکن افضل کا فضل زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے تاریخ سے مثال لے لیں، 4 بیٹے حضرت ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر، علی، ماں سب کی ایک، اور یہ فیض بھی آل محمد کا ہے، ماں بھی ایک ہوتی ہے، بابا بھی ایک ملتا ہے۔ آپ دیے ہیں جو لفظ لے رہے ہیں جملے کا، 4 بیٹے حضرت ابو طالب کے، طالب کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ یہ کنیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، جناب طالب علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ عقیل کربلا کے پہلے شہید، کوفہ میں مسلم بن عقیل، حضرت جعفر طیار جنہیں پیغمبر نے ذو جناحین کہا، 2 پروں والا جو جنت میں محو پرواز ہے، اور عباس بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بڑی فضیلت ہے سب کی، لیکن طالب، عقیل، جعفر اور علی یہ 3 مفضول ہیں، علی افضل ہے۔ تاریخ کی کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب یہ نہیں کہتی کہ طالب، عقیل، جعفر مفضول ہوتے ہوئے افضل جیسے ہے۔ جملہ آسان کرتا ہوں، کسی نے نہیں کہا طالب علی جیسا، کسی نے نہیں لکھا عقیل علی جیسا، کسی نے نہیں کہا جعفر علی جیسا۔ تو جب ابو طالب کے اپنے بچے علی جیسے نہیں ہوتے، ارے غیر علی جیسے کیسے؟ جعفر، علی، یہ تینوں مفضول۔ علیحدہ مجلس تو نہیں ہے پیچھے، میرے والی سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دلامی اگر ادھر ہے تو تھوڑا مہربانی فرمائیے گا۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، توجہ آپ آباد کی، طالب، عقیل، جعفر، علی تینوں مفضول ہیں، علی افضل ہے۔ افضل اور مفضول قرآن کو بھی چھوڑیے، روایتوں کو بھی چھوڑیے، عقل کو لے لیجئے۔ عقل شیعہ نہیں ہوتی، عقل سنی نہیں ہوتی، عقل ملحد نہیں ہوتی، عقل حنفی نہیں ہوتی، عقل غیر مسلم نہیں ہوتی، عقل عیسائی نہیں ہوتی، عقل عقل ہوتی ہے۔ طالب، عقیل، جعفر مفضول، علی افضل۔
عقل سے فیصلہ کیجئے، کیا افضل اور مفضول برابر ہیں؟ کیا افضل اور مفضول برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ عقل کہتی ہے افضل اور مفضول برابر نہیں ہے۔ مفضول پہ فضل ہے، فضل ہے، لیکن افضل کے جیسا نہیں ہے۔ اب اگلی ملاقات تک بھی چاہے اس مقام پہ ہو یا کسی اور مقام پہ ہو، جملے کا سرور لیتے رہیں تو باقی رہے گا داد آپ کتنی دیں تو میں راضی جاؤں، اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے، لیکن تھوڑی تائید کر لیجئے گا، اور اگر جملہ بنے بولنے والا تو بولیے گا، نہ بنے تو بے شک منہ پھیر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جب افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے پھر مفضول اور فضول برابر کیسے ہوتے ہیں؟ پھر مفضول اور فضول برابر کیسے ہوتے ہیں؟ علی افضل ہے انبیاء سے، متفق علیہ ہے، پیغمبر کو چھوڑ کے سب سے افضل، اور علی کی ضربت ولی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ اچھا، جس کی ضربت کا یہ عالم، اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا؟ اور کوئی اگر شخصیت ایسی ہو کہ جس نے عبادت میں اس کی مدد کی ہو، نہ میں مقصر تو نہیں ہوں، جملہ فضیلت کا پڑھوں گا، توجہ سماعت بیدار، کون ہے جس نے علی کی مدد کی ہے؟ جب علی سے پوچھا گیا آپ نے زہرا کو کیسا پایا تو فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے یاد خدا میں زہرا کو مددگار پایا، تو پوری کائنات کا مددگار علی ابن ابی طالب ہے، اور جو عبادت میں علی کی مدد کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو عبادت میں علی کی معاملہ ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ اب یہ روایت سمجھ میں آئی کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ، اسی لیے تو میرانی سے کہا شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جذب ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بار سقا علی ہے گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہے حق پرست ہے خوشخو ہے نیک ہے، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہے۔ فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو سمجھا رہے ہیں کہ افضل کیسے بنتا ہے، مفضول درجہ ثانی پہ رہ جاتا ہے۔ رمضان افضل ہے، باقی مہینے مفضول ہیں، تو اگر کوئی مفضول مہینہ بھی آئے وہ افضل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی معتبر مہینہ بھی آئے وہ افضل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رجب معتبر ہے لیکن رمضان کے جیسا نہیں، شعبان معتبر ہے لیکن رمضان کے جیسا نہیں، ذی الحجہ معتبر ہے لیکن رمضان کے جیسا نہیں۔ بادشاہ علی نے فرمایا فضلنا للبیت علی سائر الناس، رمضان کو باقی مہینوں پر وہی فضیلت ہے جیسی ہم 14 کو ہم اہل البیت کو باقی لوگوں پر حاصل ہے، تو کوئی معتبر ہوتے ہوئے بھی مہینہ رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ذات معتبر ہو وہ بھی آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو جو بیچارہ معتبر ہی نہ ہو وہ علی کا مقابلہ کیسے؟ جو معتبر ہی نہ ہو وہ علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، رمضان کو ویسی فضیلت، پھر بڑھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیوں اسے رمضان کہا؟ توجہ ہے نا، متعدد مقام پہ عزیزان گرامی قدر اس نے نام لیا، لیکن رمضان کو رمضان کہا کیوں؟ وجہ تسمیہ ہوتی ہے نا، نام رکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے نام کیا رکھتے ہیں؟ علی اکبر، حسین، محمد، اون، ہادی، نکی، مہدی۔ ہم سے نہ پوچھا کریں کہ فلاں فلاں نام کیوں نہیں رکھا۔ جنہیں مانتے نہیں ہیں ان کے نام پہ نام بھی نہیں رکھتے ہیں، جن سے پیار نہیں کرتے ہیں ان کے ناموں پہ نام بھی نہیں رکھتے، ہم تو آل محمد کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اسے کہتے ہیں وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ۔ رمضان کو جو رمضان کہا گیا کیوں کہا گیا؟ اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں نا، رمضان کے 3 روٹ ورڈز ملیں گے، حروف اصلی جنہیں کہا جاتا ہے، رمضا، را میم زا، آسان کرتا ہوں، رمضا سورج کی تپش کو کہا جاتا ہے، لیکن کس تپش کو رمضا کہا جاتا ہے؟
ایک تپش ہوتی ہے معمولی تپش، ایک تپش وہ ہے جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ بھائی سورج زمین سے ایک خاص فاصلے پہ ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر اس کی نسبت زیادہ قریب آ جاتا آپ گرمی کی وجہ سے جل کے مر جاتے، اگر دور چلا جاتا سردی کی وجہ سے مر جاتے۔ کتنا عدل ہے اس کی کائنات کے اندر کہ ایک انچ بھی سورج کو اس مقام سے آگے پیچھے نہیں کیا جو مسلمانوں کے لیے، جو انسانوں کے لیے، جو اس کے بندوں کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اور جب تاریخ کے اندر علی نے بِإِذْنِ اللہ اسی سورج کو پلٹایا، ایک انچ بھی اس مقام سے پیچھے نہیں کیا جہاں خدا نے قائم کر رکھا تھا۔ ایک انچ بھی میرے مولا نے اس مقام سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو اب سورج ایک خاص مقام پہ ہے، لیکن اگر زمین کے اتنا قریب آ جائے نا، اگر ٹیمپریچر 100 ڈگری سے ایکسیڈ کر جائے، آپ کی کھڑی فصل گندم کی آگ پکڑ لے، چیزیں خود بخود جل کے راکھ ہو جائیں، یہ جو ٹیمپریچر ہو، یہ جو گرمی ہو کہ جس میں چیزیں خود بخود جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، اسے کہا جاتا ہے رمضان۔ وہ گرمی کے جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ جیسے سورج کی تیز تپش میں چیزیں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، ایسے ماہ مبارک رمضان میں بندے کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جملہ تو بھی آگے ہے، اٹھتے ہاتھ سلامت رہے۔ اور یہ لطف فقط ولا والوں کا ہے، ایک طرف رمضان کی برکت سے گناہ جل کے راکھ ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب نبی نے فرمایا تھا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ مل کے مشترکہ سارے کھڑے بیٹھے، حیدری آواز رہی ہے، صلی اللہ تعالیٰ جمیعا۔ ایسے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ محب دعویٰ کرتا ہے محبوب سے محبت کا، ہے یا نہیں؟ لیکن کیا ہر محب کا دعویٰ قبول ہے؟ ہر کسی کا دعویٰ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دعویٰ اس کا ایکسیپٹیبل ہے جو محبوب کے شایان شان ہو۔ شایان شان کا لفظ میں سمجھاتا ہوں عزیزان کرام، یہ قدر شایان شان جو اس کے سٹیٹس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض قرار دی، مسکین کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کے مال رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ امتی مسکین کو جا کے زکوٰۃ دے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امتی غریب ہو تو اسے کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ سید غریب ہو، اور اللہ نہ کرے اللہ سادات کی غربت مٹائے، لیکن بہرحال ہے نا غربت، سید غریب ہو تو اسے کیا دیتے ہیں؟ خمس، کیونکہ خمس اس کے شایان شان ہے، زکوٰۃ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے زکوٰۃ کو امتیوں کے لیے رکھا، خمس کو سادات کے لیے رکھا، جو جس کے شایان شان ہو۔ ہر کوئی کہتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن کیسی محبت قابل قبول ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، شافعی نے کہا تھا یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن کفاکم من عظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ حضرت شافعی کہتے ہیں، برادران کے امام شافعی نے کہا ہے آل محمد آپ کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، تو پھر جملہ درست کیجیے، یہ نہ کہا جائے ہم بھی مانتے ہیں، یہ کہا جائے ہم پہ ماننا بھی واجب ہے۔ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن۔ میں نہیں کہہ رہا، برادران کے امام حضرت امام شافعی کہہ رہے ہیں، میں نے آپ اہل البیت علیہ السلام کی محبت اور مودت اور ولایت کو واجب پایا ہے قرآن کریم میں۔ عزیزان کرام، یہ قدر محب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، لیکن محبت ویسی ہو جیسی محبوب کے شایان شان ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ دعوی محبت کرے، یہاں سے بھی ہو
وہاں سے بھی ہو، اور یہ صرف علی کا خاصہ ہے، یہاں سے بھی محبت تھی، وہاں سے بھی محبت تھی۔ کیوں کہا تھا نا لاؤتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ کل علم اس مرد کو دوں گا جو کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا، جو اللہ سماعت فرمائیے گا۔ ساری رات انتظار کرتے رہے، کچھ راتیں مسلمانوں پہ بڑی عجیب گزری تھی۔ ایک رات وہ تھی جب نبی نے کہا صبح ستارہ اترے گا، ایک رات وہ تھی جب نبی نے کہا صبح مباہلہ میں سچے جائیں گے، ایک رات وہ تھی جب نبی نے کہا کل علم مرد کو دوں گا۔ وہاں تارے کے اترنے کی حضرت کر رہے تھے، یہاں مرد بننے کی حضرت کر رہے تھے، اور وہاں سچے بننے کی حضرت۔ جو حسرتیں کر رہے ہوں وہ اور ہوتے ہیں، جو کبھی حسرت نہ کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ لا اوتین الرایۃ غدا رجلا کرار غیر فرار۔ یہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اس سے کرتا ہوگا، اور صرف اس سے نہیں، اس کے رسول سے بھی، اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو محبت وہ جو علی کے شایان شان ہو، لیکن ہر کوئی بھی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ اگر شایان شان علی کے محبت نہ ہو تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کیا اس کے گناہ بھی ایسے کھائے جا رہے ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے؟ بڑی مشکل بحث ہے، لیکن میں اس کو آسان کروں گا۔ اسے اگر اس طرح پہ دیکھا جائے تو مقتضی موجود معنی مفعول ہوتا ہے، آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ پچھلے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ لکڑی کا کام کیا ہے؟ جلنا۔ لکڑی موجود ہو، آگ آئے، بیٹا جلائے گی، چھوٹا بھی کہہ رہا ہے کہ جلائے گی۔ یہ فیض مجلس حسین ابن علی ہے کہ 60-70 برس والے کو بھی یکساں سمجھایا جاتا ہے، 7 برس والے کو بھی یکساں سمجھایا جاتا ہے۔ تو اب آگ جلائے گی، لکڑی جل جائے گی، لیکن اگر لکڑی گیلی ہو جائے، ہمارے اسلام آباد میں تو نہیں جلاتی، آپ کے وزیر آباد میں بھی یقیناً نہیں جلاتی ہوگی۔ آگ جلانے کے لیے تیار، لکڑی جلنے کے لیے تیار، لیکن درمیان میں ایک معنی ہے، وہ ہے تری، جس کی وجہ سے جل نہیں رہی۔ جو علی سے محبت کما حق کا نہیں کرتا، اس کی مثال گیلی لکڑی کی مانند ہے کہ جس کے گناہ علی کی محبت کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اور پھر جوان یہ پوچھتے ہیں اگر فلاں علی سے محبت نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا؟ بابا وہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، جو روایتوں نے دستور دیا، جس پہ اتفاق ہے علماء عالم اسلام کا، علماء امامیہ کا۔ وہی 4 مصرے آپ کی سباتوں کی نظر کہ عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف گریہ۔ جس نے زمین پکڑ کے بیٹھنا ہے نا، وہ بے شک بیٹھا رہے اور افطاری کے بعد بولے، لیکن جو بولنے کے لیے آیا ذکر علی میں، عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے، خوف گریہ، موت سے بے باک ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو مل نہیں سکتا، سنو عشق علی شرط ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے۔ اٹھے ہاتھوں کے بعد بولو حیدر زندہ باد۔ میں اختصار کر رہا ہوں، علی کی محبت اسے فائدہ نہیں دے گی جو علی کو کما حقہ نہیں مانتا۔ علی کی محبت اسے فائدہ دے گی جو علی کو اس کے معیار پہ مانتا ہے، جو علی کو اس کی منزلت پہ مانتا ہے۔ جو علی کو اس کی منزلت پہ نہ مانے، اس کی محبت میں اور ان کی محبت میں فرق کوئی نہیں کہ جنہیں پتا تھا خلیفت ہو بلا فصل علی حیدر کرار ہے۔ امام تو علی سب کا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ وعلی اجداد، اس سے بھی مفہوماً ہے نا، پوچھا گیا تھا نا کہ کیا علی تیرا امام نہیں تھا؟ امام تو اس کا بھی تھا، لیکن وہ امام کو کما حقہ مان نہیں رہا تھا، تو اس کی محبت تو جہنم میں لے کے جائے گی اسے۔
اس کی محبت تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جو علی کو کما حقہ نہیں مان رہا۔ علی گھر سے نکلے ہیں، اس نے قتل کیا ہے، اس نے شہید کیا ہے، جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ ہم کو بدبخت رکھیے گا کہ یہ ناطق قرآن ہے، جانتا تھا نا، پھر بھی قتل کر رہا ہے۔ جانتے بوجھتے سمجھتے قتل علی کو کر رہا تھا، تو پتا چلا جانتے بوجھتے سمجھتے اگر کوئی علی کو قتل کرے اور جانتے بوجھتے سمجھتے اگر کوئی علی کو کما حقہ نہ مانے، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہیں۔ خیال تو اس کا بھی علی رکھ رہے تھے، اسے ٹھوکر مار کے جگایا یا نہیں جگایا؟ اٹھ، اور میں یہاں جملہ اتنا ہی دھیان سے پیش کرتا ہوں، بس میرا آخری جملہ، پھر میں منزل مصائب کی جانب بڑھ جاؤں گا اختصار کے ساتھ۔ علی نے قاتل کو اٹھایا، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں قاتل کو نہیں اٹھایا، میں نے سبقت لسانی نہیں کی، آپ نے افطار کا وقت قریب تھا، سبقت لسانی کی نہیں، قاتل کو نہیں اٹھایا، اپنی موت کو اٹھایا، اپنی موت کو جگایا۔ اب مولا کا فرمان سمجھ میں آیا، واللہ ما یبالی وقال الموت وقال الموت علیہ، علی کو کوئی پرواہ نہیں، علی موت پہ جا گئے یا موت علی پہ آ گئے، جو اپنی موت کو جگائے اسے علی ابن ابی طالب کہا کرتے ہیں، اور جو موت کے ڈر سے پہاڑ پہ جائے وہ علی جیسا کہتے ہیں۔ اٹھتے ہاتھ سلامت سے، جب موت کو جگائے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ نہ مارتا ضرب سر علی پہ، نہ ہوتی علی کی بیٹیاں یتیم۔ ہمارے پنجاب کا، پہاڑ کا ایک کلچر ہے کہ جب پڑھنے والے متعدد ہوں تو مخصوص شہادت آخری پڑھنے والے کا، اسی حق کو محفوظ رکھتے ہوئے مخصوص مضمون آخری پڑھنے والے عزیز کے ذمے دو جملے غربت کے سن لو بس۔ کتنی دیر کا روزہ رکھتے ہو؟ قریب 14 گھنٹے کا۔ 14 گھنٹے کے روزے کے بعد نمک سے بھی مستحب، کھجور سے بھی مستحب، پانی سے بھی مستحب، لیکن غالبی طور پہ ہم کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ ابھی کھجور حلق سے اترتی نہیں ہے، ہاتھ پانی کے جام کی طرف بڑھتا ہے۔ اور فقہی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ رات کو سو گیا، فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی، اٹھا اذان ہو رہی تھی، شریعت کیا کہتی ہے؟ روزہ رکھ لے بغیر کچھ کھائے پیے، جسے آپ کہتے ہیں 8 پہر کا روزہ۔ زندگی میں رکھے ہوں گے آپ نے بھی 8 پہر کے روزے، ہم نے بھی رکھا، لیکن زندگی میں ہماری اور آپ کی 8 پہر سے لمبا روزہ کبھی نہیں ہوتا۔ جس کا 8 پہر کا روزہ ہو اس سے پوچھنا پیاس کسے کہا جاتا ہے، جس کا 14 گھنٹے کا روزہ ہو اس سے پوچھنا پیاس کسے کہا جاتا ہے۔ واہ غریب کربلا، تم 14 گھنٹے پیاسے رہنے کے بعد فوراً پانی کو پینا چاہتے ہو۔ حسین 1 دن کا پیاسا نہیں تھا، حسین 2 دن کا پیاسا نہیں تھا، حسین 3 دن کا پیاسا تھا۔ پیاس کی وجہ سے یہ گریہ ازاری اللہ قبول کرے، بس میں نے بالکل اختصار کیا۔ پیاس کی وجہ سے حسین کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، اور کتنے خوش نصیب ہے یہ شیعہ، کتنا خوش نصیب ہوں میں۔ حسین نے اپنی بیٹی سکینہ سے کہا تھا، جب بابا کے لاشے پہ سکینہ آئی نا تو رگوں سے آواز آ رہی تھی، کٹی رگوں سے، شیعہ تھی، مَإِنْ شَرَبْتُمْ مَا فَاذْكُرُونِي، اے میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پیو اور میری پیاس کو یاد کرنا۔ عزاداروں نے ایک سوال کا جواب دو۔ علامہ نقل صاحب فرماتے تھے حسین کی پیاس تو 3 دن کی ہے، لیکن سکینہ کی پیاس کتنی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ شیعہ مولا نے کہا تھا میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب زوجنا درے خیمہ پہ آیا نا، یہی سوال سکینہ نے کیا تھا، بازو گلے میں ڈالے اور کہا حال سو کے یا
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमु ल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम कादिबून।